پچھلے کیس میں درگت اور بمسی کے درمیان کچھ اختلافات آئے تھے۔ کیس کے آغاز میں بمسی اپنے خیمے میں پریشان بیٹھا ہوتا ہے۔ حفصہ خاتون اس سے پوچھتا ہے کہ بمسی کیوں پریشان ہو۔ بمسی حفصہ خاتون کو بتاتا ہے کہ درگت اپنے غلط فیصلے لے رہے ہیں، وہ جگہ بالکل صحیح نہیں ہے جہاں وہ اپنا قبیلہ لے کے جا رہا ہے۔ حفصہ خاتون کہتی ہے درگت ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ دوسری طرف عزیز ارطغرل کو اس کے کمرے کو لے کے جا رہے ہیں۔ ارطغرل اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نظام الدین کی موت کے بارے میں جانتا ہے۔ عزیز کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں، اس نے خودکشی کی ہے کیونکہ وہ اپنے کرتوتوں کا سزا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ارطغرل پوچھتا ہے کیسے۔ عزیز کہتا ہے کہ اس نے اس زہر سے خودکشی کی جو سلطان کو حانلی بازار میں مارنے کے لیے دی گئی تھی۔ اس نے زہر کو انگوٹھی میں چھپایا تھا۔ ارطغرل پوچھتا ہے کیا سلطان کا حکیم یہاں موجود ہے۔ عزیز کہتا ہے نہیں، وہ سلطان کے ساتھ گیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے شکریہ، اور پھر عزیز وہاں سے چلا جاتا ہے۔ حلیمہ سلطان کہتے ہی لگتا ہے اس نے سلطان کو بیوقوف بنایا ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ زہر کہاں سے آیا تھا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کل سلطان سارا سچ جان جائے گا۔ اسی میں عبد الرحمن اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے اور کہتا ہے سردار میں اپنا ساتھ کار جسار کے لیے کمالی غنیمت لے آیا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے بہت اچھا عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آج شب آپ یہاں گزار لو گے اور امیر نظام الدین کی موت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور اسی میں سے عبد الرحمن اجازت لے کر واپس چلا جاتا ہے۔ اب ارطغرل اجازت لے کر امیر صلاح الدین کے کمرے کے اندر داخل جاتا ہے۔ امیر صلاح الدین کہتا ہے کہ ارطغرل آپ نے کار جسار کے قلعے پہ قبضہ کر کے میرا اور سلطان کا ایک بار پھر دل جیت لیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے نہیں، ارس کار جسار قلعے کے قید خانے میں سڑ رہا ہے۔ پھر امیر صلاح الدین کہتا ہے کہ آپ نے اس کا سر ابھی تک قلم کیوں نہیں کیا، میں جاننا چاہتا ہوں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سلطان کو مارنے کی سازش میں کس کی ہاتھ ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے کہ ارطغرل سلطان نے غدار کو پکڑ لیا ہے اور اس کو سزا بھی ملی ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ کون جانتا ہے کہ اس امیر نظام الدین نے خودکشی کیوں کی۔ امیر صلاح الدین کہتا ہے اس کو سزا ملی ہے اور اب یہ مقدمہ ختم ہو چکا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے مقدمہ ختم نہیں ہوا ہے امیر صلاح الدین، ابھی بھی بہت سی لوگوں کے سر اتارنے باقی ہے۔ پھر ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے اور عبد الرحمن کے ساتھ ملتا ہے۔ عبد الرحمن کہتا ہے کہ سلطان نے اس کی بیوی اور بچی کو ارزیروم بھیجا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے پوچھ تاچھ کروں گا جس کا اس دن قید خانے پر ڈیوٹی تھی۔ عبد الرحمن کو حکم دیتا ہے کہ عزیز کو میرے پاس لے کے آؤ۔ دوسری طرف حلیمہ خاتون قبیلے میں کھانا کھا رہے ہیں اور وہاں پہ درگت اور بمسی بھی موجود ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان پھر بحث شروع ہو جاتا ہے۔ بمسی کہتا ہے کہ جہاں پہ جابدار قبیلہ منتقل ہو چکا ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن درگت یہ نہیں مانتا اور اپنی بات پہ اٹکی ہوئی ہے۔ بمسی کہتا ہے اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو پھر میرا یہاں بیٹھنا فضول ہے، اور جانے لگ جاتا ہے کہ حلیمہ خاتون اس کو روک دیتا ہے اور دونوں کو بہت ڈانٹ لیتا ہے اور کہتی ہے اب سب کھانا کھاؤ اور پھر اس کے بعد ارطغرل کے پاس چلے جاؤ اور ان سے اس کے بارے میں مشورہ لے لینا۔ دوسری طرف مہابری کچھ نوکریان کے ساتھ جا رہی تھی اور ارطغرل وہاں موجود سپاہی سے پوچھتا ہے کہ امیر نظام الدین کو جب قید خانے لے کے جا رہا تو آپ نے اس کا انگوٹھی کیوں نہیں نکالا۔ تو وہ سپاہی جواب دیتا ہے کہ جب امیر نظام الدین کو قید خانے لے جا رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی نہیں تھی۔ وہاں پر ایک سپاہی آ جاتا ہے اور کہتا ہے عزیز ابھی تک آپ کے پوچھ تاچھ ختم نہیں ہوا ہے۔ عزیز کہتا ہے کہ میں نہیں، ارطغرل پوچھ تاچھ کر رہا ہے۔ پھر وہ سپاہی کہتا ہے کہ امیر صلاح الدین سب سے پوچھ تاچھ کر چکے ہیں ارطغرل، اگر ابھی بھی آپ کو شک ہے تو آپ وہ خطوط پڑھ سکتے ہیں جو ہمیں امیر نظام الدین کے گھر سے ملے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ اگر امیر نظام الدین غدار تھا تو پھر اس نے وہ خطوط اپنے گھر میں کیوں رکھا۔ پھر ارطغرل ادھر ادھر دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہاں پہ تو کوئی کھڑکی بھی نہیں، ایسا تو نہیں کہ ایک سپاہی اس کو زہر دے کر اس کو مارا اور پھر اس کے پاس انگوٹھی کو رکھا۔ پھر ارطغرل عزیز کو آہستہ کہتے ہیں کہ میں وہ خطوط دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیز کہتا ہے کہ وہ خطوط تو سلطان کے پاس ہے، جب سلطان واپس آ جائے گا تو ہم اس سے مان لیں گے۔ پھر وہاں سے ارطغرل مڑ جاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف مہابری نے حلیمہ سلطان کے لیے کھانے کی دعوت دی تھی اور کہتی ہے حلیمہ سلطان مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ آپ کے والد نے سلطنت کے ساتھ غداری کی اور پھر میرے والد کے ساتھ پناہ لی۔ حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ میرے والد نے کوئی غداری نہیں کی تھی، بلکہ وہ اس حکمرانوں اور بادشاہوں کے سامنے کھڑا تھا جو اس کو استعمال کر رہا تھا۔ آپ کے والد نے بھی بہت کوشش کی غداری پلانے کے لیے لیکن پھر ہم وہاں سے بھاگ گئے۔ مہابری خاتون کہتی ہے کہ اب سب کچھ ماضی بن چکی ہے۔ ایک وقت تھا کہ سلطان میرے والد کا بہت بڑا دشمن تھا اور سلطان نے قلعہ کو فتح کر لیا اور پھر میں سلطان کی بیوی بن گئی۔
دوسری طرف تیتانا اور انگلوس خفیہ تہانی میں موجود تھے۔ انگلوس کہتا ہے کہ ہم ابھی ترکوں پہ حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تعداد میں بہت کم ہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی آتا ہے اور انگلوس کو ہتھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ قلعے کی طرف سے نئے جاسوس کی طرف سے آیا ہے۔ تیتان کو کہتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا جس کا اب بہت ٹائم سے انتظار تھا، جابدار قبیلہ کائی قبیلے کے قریب منتقل ہو چکے ہیں تاکہ وہ محفوظ رہ سکے۔ تیتان کہتا ہے حملے کا وقت آ چکا ہے دوستو، اور سب پرجوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان مہابری کے سارے بارے ارطغرل کو بتا رہی ہے اور اسی دوران عبد الرحمن اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ارطغرل عبد الرحمن کو کہتا ہے کہ اب جاؤ اور ایرس کو اپنے ساتھ لے کے آؤ لیکن محتاط رہنا۔ پھر حلیمہ سلطان ارطغرل کو کہتا ہے کہ اگر آپ کی وجہ سلطان نے امیر سعادتین پر یقین کر لیا تو پھر کیا ہوگا ارطغرل کہتا ہے کہ مجھے نہ امیر سعادتین کی فکر ہے اور نہ سلطان کے غصے کی، اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہم پہلے بھی حق کے راستے میں تھے اور اب بھی ہم حق کے راستے میں ہیں۔ اگلی صبح بمسی حفصہ خاتون کو کہتے ہیں کہ میں قلعے جا رہا ہوں اور ارطغرل کے ساتھ میں اس کے بارے میں بات کروں گا۔ شاید حفصہ خاتون کہتے ہیں کہ بمسی آپ کے لیے میرے پاس ایک خوشخبری ہے، میں ماں بننے والی ہوں اور آپ بابا بننے والے ہو۔ اس بات کو سن کے بمسی بہت خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ترکت قلعے جانے کی تیاری کر رہا ہے اور اسلحان خاتون کو کہتے ہیں کہ قبیلے کا کام اپنی نگرانی میں رکھو۔ اسلحان کہتے ہیں آپ تو ارطغرل کے ساتھ مشورے کرنے جا رہے ہو۔ ترکت کہتا ہے ہاں میں مشورے کرنے جا رہا ہوں اور ارطغرل کو بھی پتہ چل جائے کہ میں اپنا قبیلہ کو وہاں پر کیوں منتقل کر رہا ہوں۔ اسی میں حفصہ خاتون بھی اندر داخل ہو جاتی ہے اور ترکت اپنا کلہاڑی لے کر باہر چلا جاتا ہے اور اسلحان خاتون اور حفصہ خاتون بھی اسی کے پیچھے باہر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف امیر سعادتین اور ارطغرل کھڑا ہوتا ہے کہ سلطان واپس آ جاتا ہے۔ سلطان ارطغرل کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ ارطغرل کہتا ہے شکریہ سلطان۔ پھر سلطان ارطغرل کو اپنے ساتھ کھڑا ہونے کو اشارہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے کارجسار قلعہ فتح کر کے ہماری ریاست کو بہت مضبوط بنایا ہے کیونکہ یہ بادشاہوں اور طاقتور فوجوں کا کام ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں نے حکیم اعلیٰ طور پر اپنا ذمہ داری پوری کی ہے اور قبیلے پر آپ کے اعتماد کے ساتھ کی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری سلطنت کو اور آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ سلطان اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے سامنے مالی غنیمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان کہتا ہے اور اسی میں سے مال غنیمت کا صندوق لے کے آتا ہے اور اسے کھولنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر سلطان کہتا ہے کہ اب میں وہ کرنے جا رہا ہوں جو اب تک میں نے کسی کے لیے نہیں کیا ہے، میں آج آپ کو کارجسار قلعہ سوگت اور ڈومین کا علاقہ آپ کو سونپ دیتا ہوں اور میرا مرنے کے بعد بھی آپ کے پاس یہ علاقے رہے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کے ساتھ ہمارا سلطنت مضبوط رہے گا۔ دوسری طرف حفصہ خاتون اسلحان خاتون کو کہتی ہے کہ میں امید سے ہوں اور اسلحان خاتون اور حفصہ خاتون دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ دونوں گلے لگاتے ہیں اور دوسری طرف تیتانا اور اس کے ساتھی موجود ہوتے ہیں اور انگلوس کو کہتے ہیں کہ مجھے ان دونوں کو زندہ چاہیے۔ انگلوس کہتا ہے کہ زندہ کیوں؟ کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ایرس کو وہ کونیا لے کے گیا ہے۔ تیتان کہتا ہے مجھے ایرس کی پرواہ نہیں، مجھے بمسی اور درگت کو مارنا ہے۔
دوسری طرف سلطان ارطغرل کو کہتا ہے کہ ابھی بھی آپ کو امیر نظام الدین کو قید خانے میں ڈالنے پر شکوک ہے۔ ارطغرل کہتا ہے بہت شکوک ہے، تو سلطان کہتا ہے تو اسی وجہ سے آپ قید خانے گئے تھے اور سپاہیوں سے تحقیق کی تھی۔ ارطغرل کہتا ہے کہ سلطان میں آپ کو ایک مال غنیمت دینا چاہتا ہوں جو کہ مجھے کارج سر قلعہ فتح کرنے کے بعد مجھے ملا تھا۔ وہ ایک خط نکال کے سلطان کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خط ایرس اپنا بادشاہ کو بھیجنے والا تھا۔ سلطان اس خط کو کھول دیتا ہے اور پڑھنے لگ جاتا ہے اور یہاں پہ اس کیس کا اختتام ہو جاتا ہے۔